فرسٹ آف آل السلام علیکم. احسن جا صاحب, روس اور یوکرین کے درمیان جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے, اس کے پیش نظر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یوکرین کی جو فوجی امداد ہے وہ بند کرنے کی بات کی گئی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ دیکھیے, جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ٹرمپ صاحب نے جو پالیسیاں اختیار کی ہیں اس کی وجہ سے تیزی سے جو مقاصمت کا عمل ہے امریکہ کا مختلف ممالک کے ساتھ وہ شروع ہو گیا. صحیح. ایک تو یہ ہے کہ بائک وقت جو ہیں صدر ٹرمپ جو امریکہ کے صدر ہیں, انہوں نے نہ صرف یوکرین کے حوالے سے ایک پابندیاں عائد کی ہیں, تو وہاں انہوں نے چینی جو درآمدات ان کے ملک میں آ رہی ہیں, یعنی چین وہاں پر چین برآمد کر رہا ہے امریکہ کو, وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اس کے اوپر انہوں نے تقریباً 20% ٹیکس لگا دیا نیا. صحیح. اچھا, اسی طرح ان کا جب ایک ایشو جو چل رہا ہے نہ صرف چین کے ساتھ لگایا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کینیڈا اور میکسیکو کو اوپر بھی وہ ٹیکسز لگا دیے. اچھا, جہاں پر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں وہاں امریکہ کا ایک نیا جھگڑا جو ہے یورپین یونین کے ساتھ بھی شروع ہو گیا. رائٹ. کہ یورپین یونین جو ہے اس وقت امریکہ کی اور یوکرین کی لڑائی کے اندر انہوں نے یوکرین کا ساتھ دے دیا. تو اگر آپ بین الاقوامی سطح کے اوپر دیکھیں گے یا اس افق کو دیکھیں گے تو وہاں بہت بڑی تبدیلیاں ہمیں رونما ہوتی نظر آ رہی ہیں, کیونکہ جو بیلنس آف پاور تھا اور بیلنس آف ٹریڈ تھا اس کو توازن رکھنے کے اندر اس امریکہ کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا, ساتھ تھا. وہ تیزی سے نسبہ اس کے اندر تبدیلی آئی ہے. ٹرمپ کی جو نئی پالیسیاں ہیں انہوں نے تقریباً پوری دنیا کو ہلا کے ایک دفعہ رکھ دیا ہے. صحیح. اور جوابی طور کے اوپر اگر میں بات کروں تو ابھی روس اور یوکرین کے مسئلے کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, لیکن ابھی چائنا نے بھی جوابی ایک رد عمل دیا ہے بڑا شدید قسم کا. ایک تو یہ ہے کہ ان کی وہ تمام کمپنیاں امریکہ کی نسبت جو کہ دو طرح کا, مثلا وہ ڈیفنس میں بھی کام کر رہی ہیں اور آپ سمجھے کہ دیگر عام جو چیزیں وہ بھی بنا رہی ہیں, تو ان میں بہت ساری کمپنیوں کے اوپر بھی چین نے پابندی لگا دی ہے. خاص طور پر ایسی کمپنیاں جو ایسی اشیاء چین سے لیتی تھی جو دو طرح استعمال میں آ سکتی ہیں, یعنی عام ایک انسانی مقاصد کے لیے بھی اور ساتھ ڈیفنس کے مقاصد کے لیے بھی آ سکتی ہیں. تو ان دونوں کے اوپر جو ہیں جو کام کرنے والی کمپنیاں ہیں چین نے اس پر پابندی لگا دی ہے. اور پچھلے ایک ہفتے کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اگر بین الاقوامی سطح پر ان واقعات کی اور ان تعلقات کی جس کے اندر امریکہ براہ راست ملوث ہے, وہ تیزی سے ایک تبدیلی کی شکل اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں. چائنا کا یہ جو رد عمل ہے اس کے اندر چین نے مزید یہ کہا ہے کہ اگر امریکہ نے بیٹھ کر بات چیت ہمارے ساتھ نہ کی تو ہم اس کا بھرپور آگے جواب بھی دیں گے اور بھی مزید سخت اقدامات اٹھا سکتے ہیں. اگر چین کی میں بات کروں تو اس وقت چین جو ہے امریکہ کے اندر جو چیزیں جو ہے درآمد کرتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ یعنی امریکہ کے اندر جو درآمد ہو کر آتی ہیں چین سے چیزیں, وہ ان کی تعداد اتنی بڑی زیادہ ہے, تجارت کا حجم اتنا بڑا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر ایک دروازے کا ہینڈل بھی اس وقت امریکہ کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ چائنیز ہی ہے. صحیح. چائنا نے اتنا بڑا جو کیپچر کیا ہوا ہے امریکن مارکیٹ کو, تو اب امریکہ اور چائنا کی جو اگر یہ ٹریڈ وار شروع ہو جاتی ہے, اکنامک وار شروع ہو جاتی ہے, تو یہ ایک بہت بڑا عدم توازن لے کر آئے گی نہ صرف امریکہ اور چین کے درمیان میں بلکہ خطے کے باقی ممالک بھی اس سے ڈسٹرب ہوں گے. پھر دوسرا امریکہ کے ساتھ ہے میکسیکو کا علاقہ. میکسیکو ایک بڑا ملک ہے اور اس کی جو سرحدیں ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ملتی ہیں. ایک تو اسے وہاں سے جو تھے ایلیگل امیگرینٹس کا ایک مسئلہ ہے, وہ جاتے ہیں امریکہ کے اندر. پھر دوسرا نارکوٹک سے بہت سارے ایشوز ہیں. اس کے علاوہ اب یہ جو ٹریڈ کا ہے, چونکہ ایک بہت بڑی ٹریڈ بھی وہاں پر ہوتی ہے امریکہ اور میکسیکو کے ساتھ. اور پھر دوسری بات ہے کہ کینیڈا کے ساتھ ایک مسئلہ پیدا کر لیا امریکہ نے. کینیڈا کی جو اشیاء ہیں ان کے اوپر جو ہے محصولات لگا دینا. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ نے ماضی میں بھی ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ کینیڈا کو امریکہ کا حصہ ہونا چاہیے, یعنی اس طرح کے بیانات دیے تھے, اس طرح کے تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ جناب جو کینیڈا ہے وہ امریکہ کا حصہ ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ بیک وقت بہت سارے محاذ جو ایک دم کھول بیٹھا ہے. ایک تو اپنے ناردرن ایریا کے اندر یا ناردرن پارٹ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو کینیڈا ہے, نیچے ساؤتھ کی طرف دیکھیں تو میکسیکو کے ساتھ اس کا پھڈا پڑ گیا ہے, اور اگر یہاں سے باہر نکلے تو یورپین یونین کے ساتھ امریکہ نے ایک پھڈا ڈال لیا ہے. اور جو کچھ یوکرین کا ساتھ انہوں نے کیا ان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے, اور ساتھ ہی یوکرین کی فوجی امداد بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ جو اب بین الاقوامی سطح کے اوپر بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی. اس کو اگر بات کروں ٹریڈ کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے اور بہت ساری پالیسیز کے حوالے سے,
امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، گلوب کے اندر ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور دنیا کے اندر اس طاقت کا جو ایک تعلقات ہے تیزی سے ٹرمپ کے آنے کے بعد بگڑ رہے ہیں، جو ابھرتی ہوئی طاقتیں ہیں جس کے اندر چین جو ہے، اور پھر اس میں ایک اور بڑی ٹوسٹ جو آیا ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ چین اور روس قریب آ رہے تھے، لیکن روس اور امریکہ کی قربت ایک دم نظر آئی ہے یوکرین کے معاملے کے اوپر، صحیح. یا شاید ان کے معاملات طے ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو اس میں اگر روس کا ایک رول ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے. پھر اگر روس زیادہ ٹلٹ لے جاتا ہے امریکہ کی طرف تو پھر یورپین کنٹریز کہاں کھڑے ہوں گے، ان کی پالیسی کیا ہوگی، اور چائنا پھر کیا کرے گا، کیا چائنا اور روس کے تعلقات ایسے ہی رہیں گے. صحیح. ایک طرف دیکھیں ٹرمپ بھی بہت بڑی گیم کر رہے ہیں، ایک طرف چونکہ ایک بہت بڑا اتحاد بننے جا رہا تھا اور نظر بھی آ رہا تھا کہ چائنا اور رشیا قریب آ چکے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، اور چائنا اور رشیا قریب آنے کی وجہ سے یوکرین کی لڑائی کے اندر بھی چائنا یوکرین کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، اور وہ ممالک جو اس بلاک کے قریب تھے، جو کہ رشیا اور چائنا بلاک کہتے ہیں، پچھلے دنوں میں ایک موومنٹ بنی ہے پورے ریجن کے اندر، تو وہ ایک سائڈ پر آ گئے تھے. امریکہ نے ایک بہت بڑا پتا بھی کھیلا ہے کہ رشیا کو بیچ میں سے ایک گڈ ول جیسچر دے کر یوکرین کے معاملے کے اوپر انہوں نے تھوڑا سا اس ساری، اگر آپ تھوڑی سی غور کریں نا تو اس سارے عمل کے دوران اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک نیا بلاک بن رہا تھا اس بلاک کے اندر بھی رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. رائٹ. ایسے صاحب یوکرین دنیا بھر میں خوراک کی پیداوار کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا ایک اہم مقام رکھتا ہے. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو اس میں درآمد ہونے والی جو 48% گندم ہے، اور انڈیا میں خوردنی تیل کا 76% یوکرین سے حاصل کیا جاتا ہے. روس اور یوکرین کے درمیان جو تنازع ہے اس سے جو ایشیائی ممالک ہیں وہ کتنے متاثر ہو سکتے ہیں؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. اگر یہ تنازع آگے بڑھتا ہے تو ایشیائی ممالک اس سے زیادہ متاثر ہوں گے، اور امریکہ کے اس وقت کردار کی وجہ سے تو اب مجھے لگتا ہے کہ ایشیائی ممالک تو ڈیفینیٹلی سے متاثر ہوں گے. اب جو آپ نے بات کی کہ یوکرین کے اندر جو معدنی ذخائر ہیں وہ بہت بڑے ہیں، اور اس وقت جو معدنی ذخائر ہیں خاص طور پر کچھ ایسے معدنی ذخائر بھی ہیں جو کہ انڈسٹری کو بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور انڈسٹری میں ہر طرح جو ہے استعمال ہوتے ہیں، تو امریکہ اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے. جیسے رشیا نے بہت ساری معدنیات کا اس میں سے حصہ جو ہے ان علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے، تو امریکہ بھی اپنا اس میں حصہ مانگ رہا ہے یوکرین سے، جو کہ یوکرین آپ کو پتہ ہے کہ وہ صدر بھی گئے تھے ان کے معاہدہ کرنے. اس میں لیتھیم وغیرہ ہے جو کہ آپ کی بیٹریوں میں بھی یوز ہوتی ہے. صحیح. یعنی ہر طرح کی بیٹری آنے والے دنوں میں اگر آپ دیکھیں اور آنے والے فیوچر میں اگر آپ دیکھیں تو جہاں سولر پینلز کی بات کی جا رہی ہے، سولر انرجی کی بات کی جا رہی ہے، اور بہت ساری دیگر جو ایک آپ سمجھے کہ انرجی کے دیگر ذرائع ہیں، اس کے اندر جو دھاتیں استعمال ہوتی ہیں بڑی قیمتی دنیا کی دھاتیں سمجھی جاتی ہیں، اس سے مالا مال ہے یوکرین. اور امریکہ جو ہے اس کے اندر اپنا حصہ چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب اس کے وہ ایریا سارے ہمیں دے دیے جائیں، ہمارا کنٹرول اس پر ہو جائے تاکہ وہ امریکہ کے اندر سارا کچھ آ جائے. تو یوکرین اس پہ دینے کو بالکل تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ ہم سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ڈیفنس کے بارے میں تو بتائیں نا، ہماری سیکیورٹی کے بارے میں بھی ہمیں گارنٹی دیں کہ روس ہم پر مزید آگے، ایک تو آگے ایڈوانس نہیں کرے گا، دوسرا جو اس نے قبضے کیے ہوئے ہیں ہمارے علاقوں پر وہ چھوڑے، خالی کرے، اور ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں. اچھا اس پر وہ نہیں آ رہے امریکنز جو ہیں، جس پہ جھگڑا ہوا، جھگڑے کا مین موضوع یہ تھا جب انہوں نے گارنٹی مانگی اس بات پہ یوکرین کے پریزیڈنٹ نے زیلنسکی نے، تو اسی کے اوپر یہ مسئلہ شروع ہوا. تو اب ایک طرف تو وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے جو اس کو یورپین یونین کی جو صدر ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم ڈیفنس کے اوپر اب مزید اپنا لگائیں گے، ہم انویسٹمنٹ کریں گے، اور انہوں نے 2 بلین یعنی $5 بلین کی بات کر رہے تھے امریکنز کے، وہ ان سے واپس لینا ہے انہوں نے، یعنی آپ کا یہ یوکرین سے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فوری طور پر جو یورپین کنٹریز اکٹھے ہوئے ہیں، جس کے اندر برٹن بھی ہے، جس کے اندر فرانس بھی ہے، جس کے اندر مین جرمنی بھی ہے، تو آپ کو یہ پتہ یہ سلامتی کونسل کے بھی ممبرز ہیں، تو انہوں نے پوری سپورٹ کی ہے اس وقت ویلنسی کی، اور انہوں نے باقاعدہ ان کو یہ بھی کہا ہے کہ ہم $2 بلین بھی دیں گے، اور اپنا پورا ایک میزائل کا سسٹم اور جو ریکوائرڈ راکٹس یا میزائل ہے یا ڈیفنس کا سامان ہے جو کہ اس وقت ویلنسی دیکھ رہے تھے امریکہ کی طرف، تو یورپین کنٹریز جو ہیں وہ اس کو یورپین یونین کو دینے پہ تیار ہو گئی ہے. صحیح. کیونکہ انہیں ایک تھریٹ موجود ہے یورپ کو اس وقت روس سے، کہ جو دوسری جنگ عظیم میں یورپین ممالک کو جو سب سے بڑا ایک تھریٹ ہوا تھا جرمنی سے، اسی طرح کا انہیں تھریٹ جو ہے اس وقت سامنا ہے اب اس وقت رشیا سے، کہ رشیا نے اگر اس کے اندر ہم نے دیکھا یوکرین کے اندر بہت بڑا علاقہ جو ہے اس کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، تو مزید بھی وہ لے سکتے ہیں، ایڈوانس کر سکتے ہیں. اس میں امریکہ بھی اگر ان کا ساتھ دے رہا ہے
تو اس وقت یوکرین کا مسئلہ جو ہے وہ سنگین ہے۔ اب وہ سنگین ہوتا چلا جا احسان رہا ہے۔ صاحب آپ نے کہا کہ جہاں پہ جو ایشیائی ممالک ہیں وہ متاثر ہوں گے، تو دوسری جانب جو یورپی یونین کے ممالک ہیں وہ بھی خوراک کے اعتبار سے یا اس لحاظ سے جو ہے وہ یوکرین کی ہی مرہون منت ہیں، تو وہ بھی تو اسی طرح متاثر ہوں گے، پھر تو بات عالمی سطح پہ دیکھیں چلتی وہ ہے آپ کی۔ جہاں تک خوراک کا تعلق ہے وہ تو یورپین یونین کہیں اور سے بھی لے سکتی ہے، اچھا ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا گیس اور تیل کے ذخائر تو وہاں سے آئیں گے ہی، لیکن یورپی یونین جو ہے وہ زیادہ تر ڈیپینڈنٹ ہے گیس کے معاملے کے اندر، چونکہ سرد ممالک ہیں اور وہاں پہ انرجی کی ضرورت ہے، وہ رشیا پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔